اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب صبح صبح اٹھ کر اخبار کو پڑھا جاتا ہے تو اس پر کچھ خبریں اس طرح سے آویزہ ملتی ہیں کہ کچھ لڑکوں نے مل کر باپ کو پکڑا اور جائیداد کے پیپر پر انگوٹھے لگوانے کے بعد باپ کو قتل کر کر راوی میں پھینک دیا گیا، یا اگر دوسری طرف بات کریں تو کچھ غنڈوں نے مل کر ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو پکڑا اور اس طرح کی مضر جگہ میں رکھا کہ جب تاوان کی رقم ملنے کے بعد بچہ ماں باپ کے پاس پہنچا تو اس کی حالت غیر ہو چکی تھی اور وہ اپنی صحت کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا۔ اشفاق احمد اس کے بعد کہتے ہیں ہونا کچھ یوں چاہیے کہ قدرت کو ایسی سچویشن میں آ کر اجازت دے دینی چاہیے کہ انسان خودکشی کر لے، کیونکہ انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے ایسے ناسور دیکھنے کے بعد زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، انسان کدھر جائے؟ پھر وہ ایک ہی راستہ اس کے پاس رہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے قطع تعلق ہی کر لے۔ کہتے ہیں میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ اسی دم میرے پر میری پیاری جو کہ مجھے بڑی عزیز تھی بلی میری طرف لپکی اور وہ میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں اب وہ میرے سینے سے لاڈ کرتی کرتی میرے منہ کی طرف آئی اور وہ مجھے لاڈ سے پنجے مارنے لگی اور اس چیز کی یاد دہانی کروانے لگی، ارے اشفاق اٹھو اور میرا دودھ لے کر آؤ، میں تمہیں پیار اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ میرا دودھ کا وقت ہے اور تم مجھے اس وقت دودھ دیتے ہو۔ نازنے والا اشفاق احمد کہتے ہیں میں اس کی کمر پر ہاتھ سہلانے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ یار اس بلی کو مجھ پر کتنا اعتماد ہے کہ میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گی، لاڈ کروں گی تو وہ مجھے دودھ دے گا۔ تو کہتے ہیں میرے رب پر اتنا بھی یقین نہیں کہ میں جب بھوکا ہوں گا تو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو وہ مجھے رزق دے گا، وہ مجھے کھانے کو روٹی دے گا۔ کہتے ہیں جب میں تنگ دست ہوں گا، جب میں مصیبت میں ہوں گا تو میں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے دکھوں کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ آج برے دن ہیں تو پھر اچھے دن بھی آئیں گے۔ ناظرین محترم، ایک شخص نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، امیر آدمی اس کے پاس سے گزرا تو وہ اسے کہنے لگا ارے بھائی تم نشے کے لیے کیوں پیسے مانگ رہے ہو؟ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان پیسوں کا کھانا کھاؤ گے تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم اچھا سا جا کر کھانا کھا لینا۔ تو اس پر وہ شخص جو کہ پیسے مانگ رہا تھا بول کر کہتا ہے جناب آپ مجھے نشے کے لیے پیسے دے دو، کھانا کھلانے والی ذات تو وہ اللہ کی ہے، وہ مجھے روز کھانا کھلا کر سلاتا ہے۔ یہ سن کر وہ امیر آدمی وہاں سے چلا گیا، اسی کے ساتھ فقیر بھی وہاں سے چلا گیا۔ خیر تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ نیچے شادی کا کھانا گڑا ہوا ہے اور وہ وہی فقیر بیٹھ کر وہاں کھانا کھا رہا ہے۔ اب وہ امیر آدمی حیرت بڑی نگاہ سے اس شخص کو دیکھنے لگتا ہے۔ جب وہ شخص امیر آدمی کو اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے حیرت میں کیوں پڑ گئے صاحب، کہا تھا نا کھانا کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ روز مجھے کھانا کھلا کر سلاتا ہے۔ اچھا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ ایسے گرا ہوا کھانا، تو کہتا ہے کہ مجھے وہ روزانہ تمہارے جیسا اچھا کھانا ہی کھلاتا ہے، بس کبھی کبھی خفا ہو تو وہ ایسے کھانا نیچے زمین پر ڈال کر دے دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم ہمارا بھی اللہ پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ کھانا کھلانے والی ذات وہی ہے، واللہ خیر الرازقین، ہمیشہ رزق اس ذات نے لکھا ہوا ہے اور وہ دے گی۔ اشفاق احمد کا بھی یہی لیسن کہ ہمیں اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے، آج دن برے ہیں تو ایک نہ ایک دن اچھے ضرور آئیں گے۔